کائنا نے اپنی تحریر ارسال کی۔ اس سے پوچھا، کیا تجھے اپنی دیوی ماں پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی مجھ سے برتر ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، لیکن یہ حکم دی گریٹ ایشور نے دیا ہے، میں اس کا تابع دار ہوں۔ میں نے اس کے حکم کے مطابق برائٹ موزس سے باتیں کی تھیں۔ کائنا یہ سنتے ہی چونک گئی، فوراً ہی سمجھ گئی کہ موزس اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ایشورا کو شیشے میں اتار رہا ہے۔ اس نے پوچھا، موزس نے یقیناً میری برائیاں کی ہوں گی۔ اس نے لکھا، دشمن کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ روحانی قوتوں کے حوالے سے تجھ پر سبقت لے جائے گا۔ میں زمین پر آؤں گا تو وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنی برتری ثابت کرے گا۔ اس نے غصے سے جواب دیا، وہ ڈینگے مار رہا ہے۔ ڈینگے مارنے والے بالآخر شرمندہ ہوتے ہیں اور منہ چھپاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تو محتاط ہو جا، تجھے اس کے مقابلے میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر اس کا دعویٰ درست نکلا تو میں مجبور ہو جاؤں گا۔ دی گریٹ ایشورا کے حکم سے مجھے اس کی طرف جھکنا پڑے گا، اس سے اطاعت کرنا ہوگا۔ میرے حساب سے تو 2 ماہ بعد آنے والا ہے۔ دی گریٹ ایشو کا حکم ہوگا تو میں 2-4 روز میں آ جاؤں گا۔ ابھی مشینیں اپنے ساتھ نہیں لاؤں گا، پہلے یہ آزماؤں گا کہ تم دونوں میں کون برتر و طاقتور ہے۔ اس سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل تو کہاں ہے، کیونکہ میں تیرے مندر کے قریب اپنا فلائنگ ساسر اتارنا چاہوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، نہیں، تجھے یہاں نہیں اترنا چاہیے۔ میں انگولا کے اس جنگل میں نہیں ہوں، وہاں سے ہزاروں میل دور ایک ملک میں ہوں۔ تجھے میری خاطر اس جنگل میں آنا چاہیے۔ بے شک میں آؤں گی، مگر کچھ وقت لگے گا۔ میں 1 گھنٹے بعد تجھ سے رابطہ کر کے بتاؤں گی کہ آئندہ کیا کرنے والی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں تیری اگلی کال کا انتظار کروں گا۔ ایشورا نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ برائٹ موزس اس کے لیے بہت زبردست چیلنج بن گیا تھا۔ وہ مندر اور وہ جنگل اس کی بہت مضبوط پناہ گاہ تھا۔ ایشورا 2-4 روز میں وہاں آنے والا تھا اور اس کا استقبال کرنے کے لیے جنگل میں اس کی موجودگی لازمی تھی، جبکہ وہ شادی اور ازدواجی زندگی کے معاملے میں یہاں الجھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موزس ایسی زبردست چال چلے گا کہ ایشورا 2 ماہ سے پہلے ہی 2-4 دنوں میں واپس آنا چاہے گا اور یہاں آ کر ان دونوں کی پراسرار قوتوں کو آزمائے گا۔ ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ برائٹ موزس کس طرح اپنی روحانی قوتوں کا مظاہرہ کرے گا اور ایشورا کے علاوہ دی گریٹ ایشورا کو بھی اپنی طرف مائل کر لے گا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اپنی ڈمی کے اندر آئی۔ وہ مندر میں کائنا بنی ہوئی تھی، بڑی کامیابی سے وہاں دیوی ماں کا رول ادا کر رہی تھی، لیکن اب اچانک ہی پریشان ہو گئی تھی۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ کئی ہزار فوجی جوان بختر بند گاڑیوں میں مندر کے طرف پہنچ گئے تھے۔ وہ ایسے حفاظتی انتظامات کے ساتھ آئے تھے کہ وہاں کے جنگلی جانور انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ فوجی بڑی آسانی سے انہیں ہلاک کر رہے تھے۔ یہ معلومات حاصل ہوتے ہی کائنا پر چند لمحوں کے لیے سخت طاری ہو گیا۔ ڈمی کائنا کی سوچ بتا رہی تھی کہ فوجیوں نے تمام عقیدت مندوں کو مندر کی طرف آنے سے منع کر دیا ہے۔ جو عقیدت میں اندھے ہو کر ادھر آنا چاہتے ہیں انہیں گولی مار دی جاتی ہے۔ مندر کے پروہتوں اور کائنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنی چند داسیوں کے ساتھ تہہ خانے میں ہیں۔ اب تک کوئی فوجی اس تہہ خانے تک پہنچ نہیں پایا ہے۔ کائنا غصے میں تل ملا گئی۔ اس نے فون کے ذریعے برائٹ موزس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھ سے اور تمام مقابرین سے کہا تھا کوئی میرے مندر اور اس جنگل کی طرف رخ نہ کرے، ورنہ میں ایسی انتقامی کارروائی کروں گی کہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ موزس نے ہنستے ہوئے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس طرح ہمارے ہوش اڑاتی ہے۔ اچھی بات ہے، تو پھر دیکھ کہ میں کس طرح تجھے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرتی ہوں۔ اب سے پہلے اس نے کئی کابرین کے اندر جانے کی کوششیں کی تھیں۔ یہ معلوم ہوا تھا کہ موزس ان سب کے دماغوں کو لاک کرتا جا رہا ہے، پھر بھی کچھ باقی رہ گئے تھے۔ وہ ان کابرین کو اپنے زیر اثر لا کر اس متحدہ تنظیم کو اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ جب چاہتی برائٹ موزس کے بیٹے ڈینی کے اندر پہنچ کر دلدلے پیدا کر سکتی تھی، اسے دماغی مریض بنا سکتی تھی۔ پہلے اس نے کتنے ہی کابرین کے اندر پہنچنے کی کوشش کی، پھر یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ سبھی کے دماغ مکفل ہو چکے تھے۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ تنہا برائٹ موزس نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے بھی اپنے اہم کابرین کے دماغوں کو لاک کیا ہے۔ کائنا نے اس پہلو سے ناکام ہونے کے بعد سوچا، برائٹ موزس خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، اس نے بڑے حفاظتی انتظامات کیے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا اپنا بیٹا غیر محفوظ ہے۔ ڈینی اس کا اعلی کار تھا، وہ اس کے ذریعے موزس کے قدم متحدہ تنظیم سے اکھاڑ سکتی تھی اور ایشورا کے آگے اسے ذلیل کر سکتی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے اس کے اندر پہنچی، لیکن پہنچتے ہی اس نے سانس روک لی اور وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ شدید حیرانی سے سوچنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ سمجھ رہی تھی برائٹ موزس نے اس کی عدم موجودگی میں دوبارہ اپنے بیٹے پر ترمیمی عمل کیا ہوگا اور دوسرے لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو مکفل کیا ہوگا، اس لیے اب وہ اس کے اندر پہنچنے میں ناکام ہو رہی ہے۔
حقیقتاً ہم یہ چاہتے تھے کہ کائنات برائٹ موزز کے مقابلے میں فی الحال کمزور پڑ جائے تاکہ دونوں کے درمیان اچھی خاصی جنگ شروع ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف محاذ بنانے اور انہیں نقصان پہنچانے سے پہلے ہی آپس میں لڑتے مرتے رہیں۔ جناب تبریزی نے آمنہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈینی کے دماغ میں جا کر کائنہ کو ناکام بنائے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ جب کائنہ وہاں پہنچی تو آمنہ نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا، جس کے باعث اس کی سوچ کی لہروں کو واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد بھی اس نے 2-3 بار وہاں پہنچنے کی کوشش کی اور ناکام ہوتی رہی۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ڈینی کو اپنا اہلکار نہیں بنا سکے گی۔ وہ برائٹ موزز اور اکابرین کے ہوش اڑانے والی تھی، اب اس کے ہوش اڑ رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہے۔ تمام غیر معمولی صلاحیتیں، تمام پراسرار علوم اس کے اندر سے نکل گئے اور وہ اب کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ برائٹ موزز اور متحدہ تنظیم کو بلیک میل کرنے کے 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ اکابرین کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں نقصان پہنچاتی، دوسرا یہ کہ اس کے بیٹے ڈینی کو دماغی مریض بنا دیتی۔ اگرچہ دوسرا راستہ ہم نے بند کیا تھا، لیکن وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ پیشوائے اعظم نے اپنے بیٹے کو تحفظ دیا ہے۔ میری پوتی انوشے مجھے اس کے حالات بتا رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میں کائنہ کے دماغ میں جانا چاہوں گا تو وہ سانس روک لے گی، مجھے اپنے اندر نہیں آنے دے گی۔ تم اس کے اندر جاؤ اور یہ سوچ پیدا کرو کہ میں ایسے برے وقت میں اس کے کام آ سکتا ہوں۔ انوشے نے اس کے اندر پہنچ کر یہی سوال پیدا کیا، یہی سوچ پیدا کی۔ وہ بہت مغرور تھی، نقصان اٹھا رہی تھی۔ یہ کہنا چاہیے کہ رسی جل رہی تھی مگر اس کے بل نہیں جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جواباً سوچا، میں نے بڑی مشکلوں سے عزم ہمدانی کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کیا ہے اور فرحت کو راستے سے ہٹایا ہے۔ سمجھوتا کرنا تو دور کی بات ہے، میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی۔ انوشے نے میرے پاس آ کر کہا، کائنہ کو بھی اپنے آپ پر اعتماد ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اپنے پورے سرار علوم کے ذریعے برائٹ موزز پر سبقت لے جائے گی، مگر وہ بری طرح پچھتانے والی ہے۔ میں نے کہا تو پھر وہ وقت آنے دو جب وہ بری طرح پچھتائے، تم اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دو کہ طاقتور دشمنوں کے خلاف میں ہی اس کے کام آ سکوں گا، میرے ذریعے ہی اسے برتری حاصل ہوگی۔ انوشے کائنہ کے دماغ میں یہ بات نقش کر کے چلی گئی۔ وہ مندر کے پجاری اور پروہتوں کے دماغوں میں جانے لگی۔ اس جنگل پر قبضہ کرنے والے ہزاروں فوجیوں نے انہیں قیدی بنا رکھا تھا۔ وہ ان کے ذریعے افسران کی باتیں سن کر ان کے دماغوں پر قبضہ جمانے لگی۔ اپنے علاقے سے انہیں بھگانا بہت ضروری تھا۔ وہ ایک ایک افسر کے اندر پہنچتی رہی اور یہ معلوم کرتی رہی کہ ان کے پاس جو گولے بارود اور دھماکہ خیز مواد ہے اسے کہاں حفاظت سے رکھا گیا ہے۔ اس نے ایسے تباہ کن مواد کو فوجی چھاونی کے ہر حصے میں پہنچا دیا کہ جنگل میں جہاں دور دور چھاونیاں قائم کی گئی تھیں وہاں بھی طاقتور بم نصب کرا دیے۔ اس کے بعد دھماکوں کی ابتدا کی۔ جنگل میں جہاں جہاں چھاونیاں قائم کی گئی تھیں وہ سب بارودی دھماکوں سے اڑنے لگیں۔ ان سے دور جہاں ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا تھا اسے بھی بالکل تباہ کر ڈالا۔ جو سپاہی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے انہیں اپنے اعلیٰ افسروں کے ذریعے گولیاں مارتی رہی، پھر وہ اعلیٰ افسر بھی ایک دوسرے کو ہلاک کرتے رہے۔ متحدہ تنظیم کو اس تباہی کی اطلاع مل رہی تھی لیکن وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ موزز نے کہا، وہاں کائنہ خود موجود نہیں ہوگی، مندر میں چند پجاری اور پروہت ہیں، ہم اس مندر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انہیں تباہ کر سکیں گے، ہمیں ایسی انتقامی کارروائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ہم نے تمام ممالک کی ایک متحدہ فوج قائم کی تھی، اس کے 5000 سپاہی اس جنگل میں بھیجے گئے تھے، ان میں سے بمشکل 50 واپس آئے ہیں۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، جو فوجی ہلاک ہو چکے ہیں ان کے رشتہ دار پریس اور مختلف اخبارات کے ذریعے احتجاج کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پیاروں کو کس محاذ پر بھیجا گیا تھا جہاں وہ بے موت مارے گئے ہیں۔ موزز نے کہا، بے شک کائنہ نے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا ہے، اس نے جھنجھلا کر ایسا انتقام لیا ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ میں نے آپ سب کو تحفظ دیا ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا صبر و تحمل سے نقصان برداشت کیا جائے۔ جب ایشور یہاں آئے گا تو میں روحانی صلاحیتوں کے ذریعے اس چڑیل کو ایسی شکست دوں گا کہ وہ تل ملا کر رہ جائے گی، لیکن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، پھر وہ سیارے والے ہم سے اتحاد ضرور قائم کریں گے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، کائنہ نے اس جنگل میں ہمارے افسران اور سپاہیوں کو اعلیٰ بنا کر ان کے ذریعے سب کچھ تباہ کر ڈالا ہے، اگر تو اسے جلد ہی قابو میں نہیں کرے گا تو وہ ہمارے ہر ملک کی فوجی چھاونی میں یہی تماشے کرے گی، ہر ایک کے دماغ پر قبضہ جما کر ایسے ہی بم دھماکے کرے گی، فوج کو اور اسلحہ کو تباہ کر ڈالے گی۔ اس سے پہلے ہی اس کائنہ کو ختم کر دینا چاہیے یا کسی طرح اسے بے بس اور مجبور کر کے اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا چاہیے۔ برائٹ موزز نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کائنہ کی اس جوابی کارروائی کے جواب میں کیا کرنا چاہیے۔ بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ کسی بھی طرح اس کا سراغ لگایا جائے، وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔
وہ اس سلسلے میں کئی طرح کے عمل پڑ چکا تھا اور ناکام ہوتا رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے اطراف اتنا مضبوط حصار باندھ رکھا تھا کہ پیشوا اعظم کا ہر منتر اس حصار سے ٹکرا کر واپس آ جاتا تھا۔ کائنہ نے ایشورا سے رابطہ کیا، پھر کہا تیرے آنے سے پہلے ہی میں موزز کے ہوش اڑا رہی ہوں، تو ابھی اسے رابطہ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ میں کس طرح اسے کمزور اور کمتر بناتی جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا وہاں معاملات کیا ہیں، تیرے اور موزز کے درمیان کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ تو بتا۔ اس نے بتایا کہ اس کی متحدہ تنظیم نے اپنے 5000 فوجی اس کے جنگل میں بھیجے تھے، وہ اس کے مندر کو تباہ کر دینا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے تمام فوجیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ مختلف ممالک کے 5000 سپاہیوں کی جانیں لے کر ان کے ہوش اڑا دیے ہیں، آئندہ وہ اس جنگل میں قدم رکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایشورا نے کہا میرے پاس برائٹ موزز سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ اپنے پورے سرار علم کے ذریعے مجھ سے باتیں کرتا ہے، کیا تم اسے اطلاع دے سکتی ہے کہ میں اس سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں؟ میں ضرور اسے تیری بات کراؤں گی، مگر مجھے یہ تو بتا دے کہ تو کس دن یہاں پہنچ رہا ہے، میں اس سے پہلے ہی اپنے مندر میں تیرے استقبال کے لیے پہنچ جاؤں گی، وہاں تو آسانی سے اپنی فلائنگ ساسر اتار سکے گا، کوئی دشمن تیری طرف آنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو نے جس طرح 5000 فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی تو بہت طاقتور ہے۔ میں آج سے تیسری رات کو زمین پر پہنچوں گا، اس سے پہلے موزز سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی بات کراتی ہوں۔ اس نے ایشورا سے رابطہ ختم کیا، پھر فون کے ذریعے برائٹ موزز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایشورا ابھی تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ غصے اور نفرت سے بولا تو بہت ہی ذلیل کتیا ہے، تو نے اسے میرے خلاف بھڑکایا ہوگا، تو مجھے کتیا کہہ رہا ہے اور خود کتے کی طرح بھونک رہا ہے، جا سیارے والوں کے تلوے چاٹنے کے لیے جا۔ برائٹ موزز نے اپنے پورے سرار علم کے ذریعے رابطہ کرتے ہوئے کہا میں ایشورا اور دی گریٹ ایشورا کو سلام کرتا ہوں، کائنہ کہہ رہی تھی تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی تو نے اس جنگل پر قبضہ جمانے کے لیے متحدہ تنظیم کی فوجیں بھیجی تھیں، اس نے اپنے پورے سرار علم کے ذریعے ان 5000 سپاہیوں کو مار ڈالا ہے، تم لوگوں نے بری طرح پسپا کیا ہے، آئندہ کوئی وہاں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کائنہ بہت ہی جھوٹی اور مکار ہے، ہم نے صرف 50 سپاہیوں کو اس جنگل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اس نے ان بیچاروں کو مار ڈالا، 5000 سپاہی بہت ہوتے ہیں، اسے جھوٹ بولتے وقت تعداد کچھ تو کم کرنی چاہیے تھی، تجھے اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، جب یہاں آئے گا تو حقیقت معلوم ہوگی۔ میں وہاں کر یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا ہے اور کس طرح برتری حاصل کی ہے، میں تو یہ دیکھوں گا کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو ان مسلمانوں سے کون نجات دلاتا ہے، کون بابا صاحب کے ادارے کے خلاف مضبوط محاذ بنا سکتا ہے۔ پھر تو ابھی سے لکھ لے کہ میں تیری ہی بیٹی اور بیٹے کو مسلمانوں سے نجات دلا کر تیری آگوش میں پہنچاؤں گا، میری متحدہ تنظیم کو اور میری روحانی قوتوں کو دیکھ کر تو مجھ سے ہی اتحاد قائم کرے گا، میرے بغیر بابا صاحب کے ادارے کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا، یہ ابھی سے لکھ لے۔ وہ بڑے ہی اعتماد سے بڑے ہی ٹھوس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایشورا نے کہا مجھے یقین ہے تو ہی برتری حاصل کرے گا، بہرحال میں آج سے تیسری رات زمین پر آ رہا ہوں، اس کے بعد آسانی سے فون کے ذریعے رابطہ ہو سکے گا، میں اپنا ایک اعلی کار یہاں رکھوں گا، تو اس کے دماغ میں آ کر بولے گا، میں بھی اس کے دماغ میں رہ کر تجھ سے بات کروں گا، اس طرح ہم ٹیلی فون کے بغیر کھل کر رازداری کی بات کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال خانی کے ذریعے ہماری باتیں ہوں گی، کیا تو اسی جنگل میں اپنی فلائنگ ساسر اتارے گا؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں حالات کے مطابق ہوا کا رخ دیکھ کر زمین کے کسی حصے میں بھی اتر سکتا ہوں۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ موزز ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا، ایشورا عارضی طور پر یہاں کا جائزہ لینے آ رہا ہے، اسے ہر حال میں متاثر کرنا ہوگا، سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ کائنہ سے قریب نہ رہے۔ آج سے تیسری رات میں اپنے علوم کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی فلائنگ ساسر زمین کے کس حصے میں اتارے گا۔ ادھر کائنہ فکر میں ڈوبی ہوئی تھی، اب اس کا مندر میں پہنچنا اور اس جنگل میں رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ایشورا کے استقبال کے لیے وہاں موجود رہتی تو یقیناً وہ اسی جگہ زمین پر اترتا اور پہلی ملاقات اسی سے ہوتی، پہلا تاثر وہی قائم کر پاتی۔ میں ایک شوہر کی حیثیت سے اس کے ساتھ دن رات رہتا تھا، لیکن وہ اپنی ضرورت کے وقت مجھ سے کترا جاتی تھی۔ جب بھی موزز اور ایشورا وغیرہ سے رابطہ کرنا ہوتا اور اپنے دوسرے معاملات میں مصروف رہتا تو وہ کائنہ کی حیثیت سے میرے اندر آ کر مجھے حکم دیتی تھی کہ میں چند گھنٹوں کے لیے سو جاؤں یا تفریح کے لیے کہیں چلا جاؤں۔ میں اس کا حکم مان کر اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھتا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے وقت میں اس کے چہرے کو غور سے تکنے لگا۔ اس نے پوچھا اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اندر سے کچھ پریشان ہو اور اپنی پریشانیاں مجھ سے چھپا رہی ہو۔ وہ بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن میں نے کہا آخر یہ لیکن بیچ میں آ ہی گیا، ضرور کوئی پریشانی ہے نا؟
میں نے کہا نا آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن اس چار دیواری میں ذرا دم گھٹنے لگا ہے اور آپ ہیں کہ ہنی مون کے لیے کہیں جانے کا پروگرام نہیں بنا رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بس اتنی سی بات ہے، ابھی پروگرام بناتے ہیں اور کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا پسند کرو گی۔ وہ خوش ہو کر بولی آئی لو یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ ابھی کھانے کے بعد ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں اور کل ہی کسی فلائٹ کی 2 سیٹیں حاصل کریں۔ میں نے یہی کیا۔ دوسرے دن پیرس جانے والی فلائٹ میں 2 سیٹیں اوکے کرا لی۔ میں بہت خوش تھی، میرے ساتھ رات 1 بجے تک بہت خوبصورت لمحات گزارتی رہی، پھر کائنہ بن کر میرے اندر آ کر مجھے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ بیچاری کتنی وفادار تھی، اپنے شوہر کو غلام بنا کر ازدواجی زندگی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈمی کائنہ کے اندر پہنچ کر کہا اب تجھے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے دشمنوں کو بھگا دیا ہے، کل سے یہاں عقیدت مندوں کا میلہ لگا رہے گا، میں جلدی واپس آ رہی ہوں۔ وہ وہاں جانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے لیے کوئی خطرہ ہے یا نہیں، برائٹ موزیز کے خلاف وہاں کوئی چال چل سکتا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اپنے لیے حفاظتی انتظامات کر رہی تھی۔ وہ انگولا کے ریڈیو ٹی وی اناؤنسرز کے اندر باری باری جانے لگی اور کہنے لگی میں ہزاروں برس سے زندہ رہنے والی کائنہ اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوں۔ تم سب نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے ممالک کی فوجیں متحد ہو کر میرے جنگل میں آئی تھیں، وہاں سے میرے عقیدت مندوں کو بھگایا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ سب کے سب مارے گئے، وہاں ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے شہر اور چیتوں کو اچھی خاصی خوراک مل رہی ہے۔ میرے دشمن سمجھ رہے تھے کہ تمہاری دیوی ماں کمزور ہے اور وہ مجھے شکست دیں گے، میرے مندر کو توڑ دیں گے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے میں نے تنہا ہو کر بھی تمام بڑے ممالک کی فوجوں کو شکست دی ہے، آئندہ کوئی جنگل میں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میں اپنے عقیدت مندوں سے کہتی ہوں وہ بے خوف و خطر کل سے مندر کی طرف آ سکتے ہیں، وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، میں انہیں ضرور درشن دیتی رہوں گی۔ اس نے دوسری صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد پھر انگولا کے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے اپنے عقیدت مندوں کو مخاطب کیا اور انہیں حوصلہ دیا کہ وہ اس کے درشن کرنے کے لیے مندر کی طرف جا سکتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ دیوی ماں کس روز کس وقت انہیں درشن دے گی۔ دوسرے دن میں اعظم ہمدانی کی حیثیت سے اپنے والدین سے، بزرگوں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے رخصت ہونے لگا۔ سبھی خوش ہو کر دعائیں دے رہے تھے۔ اعظم کی ماں نے کائنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا بیٹے میری بہو بہت نازک ہے، زندگی میں پہلی بار ملک سے باہر جا رہی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، اسے بخیریت واپس لانا۔ ایسے وقت کائنہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی جی بھر کر بیٹے کو گلے لگا لو، دعائیں دے دو، یہ اب واپس آنے والا نہیں ہے، جیسے ہی میرے وجود میں ایک بیٹی آئے گی میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ صدیوں سے یہ دستور چلا آیا ہے، کوئی بھی کائنہ اپنے شوہر کو رازدار بنا کر زندہ نہیں رکھتی۔ ہم شام کی فلائٹ سے روانہ ہوئے اور رات کو سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ جنیوا کے ایک ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، وہاں کائنہ نے میرے دماغ پر قبضہ جما کر مجھے گہری نیند سلا دیا، پھر مجھ پر نئے سرے سے ترمیمی عمل کرنے لگی۔ ایسے وقت انوشے میرے اندر موجود تھی، کائنہ میرا برین واش کر رہی تھی، اعظم ہمدانی کی حیثیت سے میری یادداشت بلا رہی تھی، میرے اندر کہہ رہی تھی ان لمحات سے تو اپنے آپ کو بھول چکا ہے، بس اتنا یاد رکھے گا کہ میرا غلام ہے اور تیرا نام بھی غلام ہے، تو ماضی کی کوئی بات یاد نہیں کرے گا، صرف میرے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا۔ اس نے میرے دماغ کو لاک کرنے کے بعد مجھے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر ڈمی کائنہ کے ذریعے معلوم کیا، پتہ چلا صبح سے ہی عقیدت مند مندر کی طرف آنے لگے تھے، وہ بہت خوش تھے اور سبھی مندر کے آس پاس والی رہائش گاہوں میں رہ کر ناچتے گاتے ہوئے اپنی مسرتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ کائنہ انگولا کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں کے اندر جا کر معلوم کر رہی تھی کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہ متحدہ تنظیم میں شامل ہونے والے ملکوں کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں بھی جا رہی تھی۔ برائٹ موزیز اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے تمام اکابرین کے دماغوں کو لاک کر دیا تھا، ان میں فوج کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے، لیکن وہ ان تمام ممالک کے ہزاروں افراد کے دماغوں کو لاک نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح وہ انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران کے دماغوں کو بھی لاک نہیں کر پائے تھے۔ ان کے ذریعے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے کتنے ہی جاسوس کس بیس میں انگولا کے شہر گوانزا پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ سب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کائنہ کب اس مندر میں پہنچے گی، کس دن اور کس وقت اپنے عقیدت مندوں کو درشن دے گی۔ ایسے وقت وہ عقیدت مندوں کو بیس میں وہاں جائیں گے اور کائنہ کو گولی مار دیں گے۔ وہ باری باری انٹیلیجنس کے ایک افسر کے اندر پہنچتی رہی اور وہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی بیویوں اور بچوں سے فون پر باتیں کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کی بیوی نے کہا کائنہ پتہ نہیں کب اپنے عقیدت مندوں کو درشن دے گی اور کب اسے ہلاک کیا جائے گا، اس سے پہلے میں اپنے آپ کو گولی مار رہی ہوں، مجھے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔
جس نے بھی فون پر اپنی بیوی کی یہ دھمکی سنی وہ ایک دم سے بوکھلا گیا۔ ان میں سے ایک افسر نے اپنی بیوی کی دھمکی کو مذاق سمجھا تو اس نے سچ مچ خود کو گولی مار لی۔ اس کے بچوں نے فون پر بتایا کہ ان کی ماں نے سچ مچ خودکشی کر لی ہے۔